السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ محترم ناظرین کرام، اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام امام کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت کے لیے۔ آج کی ویڈیو کا ہمارا عنوان ہے قربانی کے احکام و مسائل۔ میرے محترم بھائیوں، اس ویڈیو میں آپ کے سامنے دو چیزیں بیان کروں گا۔ ایک تو یہ ہے کہ قربانی کیا سنت موقدہ ہے یا واجب ہے، اور دوسری بات کہ قربانی کرنے والے کو کن شرائط کا لحاظ رکھنا چاہیے، پھر اس کی قربانی اللہ رب العالمین کے ہاں قبول ہوگی۔ اور پھر انشاءاللہ نیکسٹ آپ کے سامنے میں مزید قربانی کے احکام و مسائل پر ویڈیو بناؤں گا۔ میرے محترم بھائیوں، سب سے پہلے تو یہ بات سمجھ لیں کہ قربانی جو ہے یہ سنت مؤکدہ ہے، واجب نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے کہ آج عید الاضحیٰ کا دن ہے، ہم پہلے نماز ادا کریں گے اور اس کے بعد قربانی کریں گے۔ جو بندہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نماز ادا کرنے سے پہلے قربانی کر لیتا ہے اس کی قربانی اللہ رب العالمین کے ہاں قبول نہیں ہوتی۔ تو میرے محترم بھائیوں، کچھ علماء کرام نے قربانی کو واجب بھی کہا ہے، لیکن ان کے پاس کوئی صریح دلیل نہیں ہے کہ قربانی واجب ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں صاحبان کے نزدیک قربانی سنت موقدہ ہے، یہ قربانی کو واجب نہیں سمجھتے تھے۔ اور اسی طرح امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس بندے کے پاس اللہ نے طاقت دی ہو، اللہ نے اس کو مال و دولت سے نوازا ہے، پھر وہ قربانی نہ کرے تو یہ ایک میرے نزدیک ناپسندیدہ عمل ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ طاقت ہونے کے باوجود بھی قربانی نہیں کرتا تو یہ ایک ناپسندیدہ عمل ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بغیر شرعی عذر کے جو بندہ قربانی نہیں کرتا تو یقیناً یہ ایک ناپسندیدہ عمل ہے۔ اس کو چاہیے کہ وہ سنت پر عمل کرے، اگر اللہ نے ہمت طاقت دی ہے تو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ یہ قربانی جو ہے اللہ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس سنت پر اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بعض جو منکرین حدیث ہیں، ان ظالموں نے جس طرح قرآن و حدیث کے دیگر احکامات کا انکار کیا ہے، اسی طرح وہ قربانی کا بھی انکار کرتے ہیں، حالانکہ قربانی کے سنت ہونے کے بہت زیادہ دلائل قرآن و حدیث میں موجود ہیں۔ تو آئیے، یہ تو تھی کہ قربانی سنت ہے یا واجب۔
میں نے آپ کو 4 فتاوے جو آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا حوالہ، اور ان کا فتویٰ، سیدنا امام مالک امام شافعی رحمہ اللہ کا فتویٰ، جس سے پتہ چلتا ہے کہ قربانی واجب نہیں ہے بلکہ سنت موقدہ ہے۔ قربانی کرنے والا جو قربانی کر رہا ہے اس کو کن شرائط پر کا لحاظ رکھنا چاہیے، آئیے ذرا ان شرائط کو سمجھتے ہیں اور ان شرائط پر عمل کر کے تاکہ ہماری قربانیاں اللہ رب العالمین قبول فرما لے۔ تو جو قربانی کرنے والا ہے اس کا صحیح العقیدہ ہونا یہ شرط ہے۔ اگر اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے تو وہ سمجھ لے کہ قربانی جیسا عظیم عمل اللہ نے اس کا قبول نہیں کرنا، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا عدل ولا صرف، جو بندہ جس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کی نہ نفلی عبادت قبول کرتا ہے نہ فردی عبادت قبول کرتا ہے۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ قربانی کے لیے ضروری ہے کہ انسان صحیح العقیدہ ہو، توحید پرست ہو، اللہ رب العالمین کی ذات پر، اس کے احکامات پر، اس کی صفات پر مکمل ایمان اور یقین ہونا چاہیے، تو پھر اللہ اس کی قربانی قبول کرے گا۔ دوسری بات، جو قربانی کرنے والا ہے اس کو چاہیے کہ جب ذی الحجہ کا چاند نظر آئے اس وقت اپنے ناخن اور اپنے بالوں کو نہ کٹوائے، اس کو اللہ اس کا بھی ثواب عطا کریں گے، یہ مسلم کی روایت ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں دودھ دینے والا جانور ذبح کر سکتا ہوں، قربانی کر سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نہیں کر سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم اگر قربانی کی طاقت نہیں رکھتا تو پھر ذی الحجہ کا چاند نظر آنے پر نہ تو اپنے بال کٹوانے ہیں نہ ناخن کٹوانے ہیں، اللہ تمہیں قربانی کے برابر ثواب عطا کریں گے۔ تو میرے محترم بھائیوں، جو قربانی کی طاقت رکھے اس کو بھی چاہیے کہ وہ ناخن اور بال نہ کٹوائے، جو قربانی کی طاقت نہیں رکھتا اس کو بھی چاہیے کہ بال اور ناخن نہ کٹوائے، اس کو اللہ قربانی کے برابر ثواب عطا کریں۔ یہ کتنا بڑا انعام ہے ہمارے اوپر۔ تیسری شرط جو ایک قربانی کرنے والے کے لیے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ قربانی جب کرنی ہے تو سنت کے مطابق کرنی ہے۔ اگر سنت کے مطابق نہیں کرے گا تو ہماری قربانیاں قبول نہیں ہوں گی۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، کوئی عمل، وہ نماز ہو، وہ روزہ ہو، وہ حج ہو، وہ زکوٰۃ ہو، وہ قربانی ہو، وہ صدقات و خیرات ہو، اگر سنت کے مطابق نہیں ہے تو وہ سمجھ لیجئے گا کہ اللہ نے اس کو قبول نہیں کرنا۔ تو کام کریں سنت کے مطابق۔ اور اسی طرح چوتھی شرط جو ایک قربانی کرنے والے کے لیے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ خلوص نیت کا ہونا، خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرنا۔ اللہ کو ہمارے خون کی، اللہ کو ہمارے گوشت کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے قربانیوں کو گوشت کی اللہ کو ضرورت نہیں۔ اللہ کس چیز کو دیکھتے ہیں؟ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ فرماتے ہیں میں تو تمہارے دل کے تقوی کو دیکھتا ہوں کہ تمہارے اندر کتنا خلوص ہے، تمہارے دل میں کتنا پیار ہے، تمہارا دل کتنا خالص ہے، تو تم یہ عمل کتنا خالص ہو کر میرے لیے کر رہے ہو۔ اگر تمہارے دلوں میں خلوص ہے تو اللہ رب العالمین اس قربانی کو قبول فرمائیں گے۔ اللہ ہماری نیتوں کو خالص کرے، نماز پڑھیں اللہ کے لیے پڑھیں خالص ہو کر، روزہ رکھیں خلوص نیت کے ساتھ رکھیں، زکوٰۃ دیں خلوص نیت۔ جو عمل نیت خلوص نیت کے بغیر ہوگا وہ قابل قبول نہیں ہوتا، خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ اور آخری شرط اور پانچویں شرط جو ایک قربانی کرنے والے کے لیے ضروری ہے وہ یہ ہے، میرے محترم بھائیوں، جانور خریدنے ہیں ہم نے قربانی کے، تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم جس پیسوں کے ساتھ اپنے جانور کو خرید رہے ہیں وہ حلال کا ہونا چاہیے، پیسہ ہمارا حلال کا ہونا چاہیے۔
اگر حرام کے مال سے قربانی کا جانور خریدیں گے تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ وہ قربانی قبول نہیں ہوگی۔ کیوں؟ نبی علیہ السلام نے ایک مثال دی ہے۔ آپ نے فرمایا ایک آدمی حج کے سفر پہ جاتا ہے، سفر حج کا کرنے گیا اور حج کرنے کے لیے چلا جاتا ہے، اب کعبے کے غلاف کو پکڑ کر اللہ کو یہ بات کہتا ہے، اللہ میری فلاں ضرورت ہے اس کو پورا فرما دے، میری فلاں حاجت ہے اس کو پورا فرما دے۔ اللہ کی طرف سے ایک آواز آتی ہے، مطعمک حرام ومکسک حرام، اللہ فرماتے ہیں تیرا کھانا حرام کا، تیرا پینا حرام کا، تیرا پہننا حرام کا، کیف یستجاب، مجھے بتا میں تیری دعا قبول کروں تو کیسے کروں؟ بھائی کعبے کے غلاف کو پکڑ کر اگر حرام کے پیسے سے آپ حج کرنے جائیں، کعبے کے غلاف کو پکڑ کر اللہ سے دعا کریں، آپ کی دعا رد کی جاتی ہے، تو قربانی جیسا عظیم عمل بھی رد کر دیا جائے گا، قربانی بھی قبول نہیں ہوگی۔ اگر جانور آپ نے حرام کے پیسوں کا خریدا ہے، اس لیے میرے محترم بھائیوں، جانور خریدیں، پیسہ حلال کا ہونا چاہیے، پھر انشاءاللہ ہماری قربانیاں قبول ہوں گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں قربانی کرنے کی توفیق بخشے، اور ان شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ ہمیں قربانی کرنے کی توفیق بھی بخشے اور ہماری قربانیوں کو اللہ قبول بھی فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ واتوب الیہ۔